میاں بیوی کی محبت کی کشتی نفرت کے سمندر میں تیرتی ہے، اور اس کشتی میں ممکنہ طور پر پہلا سوراخ شک کا ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ کا ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ شک کا سوراخ اس محبت کی کشتی میں پڑ جائے نا، تو پوری کشتی غارت ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی کا ریلیشن گویا کہ تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پڑھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا کئی ایسی تعلیمات دی ہیں جہاں پر میاں بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اعتماد کی فضا کو قائم رکھنے پر جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، اور شک سے دور رہنے کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی دیہاتی شخص آتا ہے، آ کر عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ، میری وائف نے ایک بچہ جنا ہے جو کالے رنگ کا ہے، لیکن میں اور میری وائف تو گورے رنگ کے ہیں۔ گویا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شک کا اظہار کر رہا تھا کہ کہیں میری بیوی نے غارت گری تو نہیں کر لی، حرام کاری تو نہیں کر لی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شک کو بھانپ گئے اور اسے دیہاتیوں والا ہی ایک سوال پوچھ لیا۔ فرمایا، یہ تو بتاؤ ذرا کہ تم نے اونٹ رکھے ہیں؟ عرض گزار ہوا، ہاں یا رسول اللہ۔ کریم آقا نے فرمایا، کس رنگ کے ہیں؟ عرض گزار ہوا، سرخ رنگ کے۔ پھر کریم آقا نے فرمایا، کیا اس میں سے کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ عرض کیا، ہاں ایک ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا، جب سارے تمہارے اونٹ سرخ رنگ کے ہیں تو وہ خاکی رنگ کا کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل میں سے اوپر کوئی خاکی رنگ کا جوڑا ہو تو اس کا اثر اس میں آ گیا ہو۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شک کو اسی کی دلیل سے رد کر دیا۔ فرمایا کہ اگر اس ایک اونٹ میں اس کی نسل کا اثر آ سکتا ہے تو تمہارے بچے میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسل میں سے اوپر کوئی کالے رنگ کا ہو تو اس کا اثر تمہارے بچے میں آ گیا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ جب بھی ہسبینڈ گھر سے باہر جائے، کچھ دن سٹے کرے، تو واپس جب آئے تو گھر جانے سے پہلے ہی اپنے گھر والی کو، اپنی وائف کو خبر دے دے کہ میں آ رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ تھا۔ آپ مختلف غزوات پر جاتے یا کسی سفر پر جاتے تو واپسی پر پہلے مسجد نبوی میں جاتے اور وہاں سے اپنے گھر پیغام بھجوا دیتے کہ میں آ گیا ہوں۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ہسبینڈ کے گھر جانے سے پہلے وائف اپنے آپ کو بنا سنوار لے، اور وائف کو دیکھنے پر ہسبینڈ کو وہی تازگی، وہی حسن ملے جو اس کو پہلے دن میسر آیا تھا۔ اور دوسرا کیا تھا کہ پہلے سے بتا دیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو اچانک سے دیکھا جائے تو شاید شک و گماں گزرے، تاکہ پہلے ہسبینڈ خبر کر دیں اور ایسے وہ تمام اسباب ختم ہو جائیں جس سے کسی ایک ہسبینڈ کو شک ہو سکتا ہے۔ دوسرا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات تھی کہ جب بھی ہسبینڈ گھر میں داخل ہو، اپنا پاؤں زمین پر مار کے داخل ہو یا ہلکی پھلکی کھانسی کر کے داخل ہو، تاکہ کہیں وائف ایسی سچویشن میں ہے کہ جب ہسبینڈ اس کو دیکھے تو اس سے اس کو شک گزر سکے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی فرمایا کہ ایسا کرنے سے بھی شک نہیں پڑے گا اور ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن قائم و دائم رہے گا۔ تو اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اس کی بنیاد اعتماد پر رکھیے، اور اس بنیاد میں کبھی شک کو نہ آنے دیجیے۔ اس محبت کی کشتی میں جب بھی شک کا سوراخ ہوگا تو تمہاری ساری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔